اسلام آباد میں جو ہونا تھا وہ نہیں ہوا یہ ہے کہ صدر زرداری صاحب ان کی اپنی پارٹی ان کے اپنے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری نے ایک اور مہلت اس معاملے پر مہلت دی ہے، اور آج کیا ہونا تھا اور وہ کیوں نہیں ہوا اس پر بات ہوگی، اور ساتھ ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک للکارا مارا، اور یہ للکارا انہوں نے عدالت سپریم کورٹ کے اس حصے کو یا ان مخصوص جج صاحبان کو مارا ہے۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج اسلام آباد میں جو ہونا تھا وہ نہیں ہوا یہ ہے کہ صدر زرداری صاحب کو ان کی اپنی پارٹی نے پیپلز پارٹی نے ان کے اپنے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری نے ایک اور مہلت دی ہے، کس معاملے پر مہلت دی ہے، اور آج کیا ہونا تھا اور وہ کیوں نہیں ہوا اس پر بات ہوگی، اور ساتھ ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک للکارا مارا ہے، اور یہ للکارا انہوں نے عدالت کے یا سپریم کورٹ کے اس حصے کو یا ان مخصوص جج صاحبان کو مارا ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تلوار لے کر چل رہے ہیں، گردن اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان دونوں معاملات پر بات ہوگی، لیکن جو اہم چیز ہے وہ ہے جو آج ہونا تھا۔ میں نے آج صبح کے اپنے ویلاگ میں آپ کے سامنے گزارشات رکھی تھی کہ پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس ہے اور غیر معمولی اجلاس، لیکن ساتھ ہی میں نے یہ بھی گزارش کر دی تھی کہ CEC کے اجلاس سے پہلے صدر زرداری صاحب کی اور بلاول بھٹو زرداری کی ایک طویل ملاقات ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی پنجاب اور پیپلز پارٹی کی وہ کمیٹیاں جو وفاقی حکومت کے ساتھ انگیج کرتی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے سٹنگ کی، ان سے بریفنگ لی کہ کہاں کہاں معاملات پھنسے ہوئے ہیں اور کیا کیا گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ صدر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اس معاملے پر دونوں ہوئے متحرک۔ معاملہ بڑا گڑبڑ ہونے جا رہا تھا، لیکن گڑبڑ ہونے سے روک دی گئی ہے۔ ایک بڑا اعلان یا ایک بڑی وارننگ، چیتاونی جس کو کہتے ہیں، ایک وہ آنی تھی لیکن وہ نہیں آئی۔ ڈیمانڈز کی شکل میں چیزیں سامنے آئی ہیں۔ وارننگ کسی اور کو نہیں، اتحادی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو آنی تھی، اور وہ بھی یہ کہ جناب اتنا وقت ہے آپ کے پاس، ہمارے مطالبات مان لیں ورنہ ہم آپ سے سپورٹ واپس لے لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کل رات میرے پاس ایک ٹپ آئی تھی، اور اس کے بعد کچھ ڈیولپمنٹس آج ہوئی ہیں، تو ان کو میں ملا کے، اور آج جو اجلاس میں ہوتا رہا، جو اجلاس ہوا، اجلاس کا تو ذکر میں نے کیا نہیں، CEC کا اجلاس پیپلز پارٹی کی زرداری ہاؤس میں ہوا، اس اجلاس میں جو کچھ ہوا، کل رات بلاول ہاؤس میں جو کچھ ہوا، اور میرے پاس جو معلومات تھیں وہ میں ساری آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے بنیادی طور پر، اور نواز شریف صاحب نے کیا ضمانت دی ہے، کیا گارنٹی دی ہے، جس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب جو آستینیں چڑھا کے پھر رہے تھے کہ نہیں جی اس طرح تو نہیں ہوتا، کہ آپ نے کمٹمنٹ کی ہے تو پوری کریں، اور خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے، خاص طور پر کینالز کے حوالے سے، تو اس میں کچھ گارنٹیز پیپلز پارٹی کو دی گئی ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہوئی ہے، تھوڑی سی پیچھے ہوئی ہے، لیکن آگے چل کر معاملات دوبارہ گڑبڑ ہو سکتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی کو مسلسل ایک شکایت تھی، اور شکایت یہ تھی کہ جی ہم حکمران اتحاد میں شامل ایک شرط پر ہوئے تھے، اور وہ یہ کہ جی ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی جائے گی وہ پوری ہوگی، اور کمٹمنٹ جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی لمبی چوڑی نہیں، یہ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے، اور ہم نے اس لیے وزارتیں نہیں لی تھی۔ ایک تو یہ کہ جی ترقیاتی منصوبوں میں PSDP میں سندھ کو اور بلوچستان کو بھی ان کے سائز کے مطابق حصہ دیا جائے گا، اور پنجاب میں جہاں پیپلز پارٹی کی اب بھی تھوڑی بہت مقبولیت ہے، یا جہاں سے پیپلز پارٹی جیت کر آئی ہے، خاص طور پر ملتان اور رحیم یار خان، وہاں پر پیپلز پارٹی سے مشاورت کی جائے گی، بلکہ ملتان کے لیے تو طے کیا گیا تھا کہ ملتان کی ایڈمنسٹریشن یوسف رضا گیلانی صاحب کی مرضی کی ہوگی، پیپلز پارٹی کی مرضی کی ہوگی۔ تو یہ وعدے جو تھے پنجاب کے تھے۔ اس کے بعد PSDP کے حوالے سے، اور مراد علی شاہ صاحب نے کچھ دن پہلے ایک خط لکھا تھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، اور اس خط میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ساری موٹر وے بن گئی ہے سکھر سے لے کے ناردرن ایریاز تک، لیکن ایک مسنگ لنک ہے، وہ ہے سکھر سے حیدرآباد، تو وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو رہا، وہ ابھی تک نہیں شروع ہوا۔ اس کے بعد علیم خان صاحب جو مواصلات کے وزیر ہیں، ان کا ایک بیان آیا تھا، لیکن کوئی سیریس ایفرٹ ظاہر اس میں نظر نہیں آئی۔ وہ یہ تھا کہ جی اب سکھر حیدرآباد کا جو ہے نا کام 2025 میں شروع ہو جائے گا موٹر وے پر۔ لیکن ایک چیز جس سے مجھے مراد علی شاہ صاحب سے اختلاف ہے، سندھ حکومت سے اختلاف ہے، وفاق سے، وہ یہ کہ جو کراچی حیدرآباد ہے وہ موٹر وے نہیں ہے، وہ نام کا موٹر وے ہے۔ جن دوستوں نے سفر کیا ہے ان کو پتہ ہے کہ جو موٹر وے، چاہے آپ سیالکوٹ کی طرف جائیں، چاہے آپ لاہور سے اسلام آباد جائیں، چاہے آپ لاہور سے پشاور جائیں، چاہے آپ ملتان کی طرف جائیں، چاہے آپ سکھر کی طرف جائیں،
جو موٹر وے ہے اس کے اوپر گدھا گاڑی، موٹر سائیکل یا پیدل کراسنگ یا یہ وہ نہیں ہے، اس کے پراپر قوانین ہیں اور اس پر عمل ہوتا ہے۔ جو کراچی سے حیدرآباد تک موٹر وے، اس پہ گدھا گاڑی بھی چل رہی ہوتی ہے، سائیکل بھی چل رہی ہوتی ہے، ون وے ٹریفک بھی چل رہی ہوتی ہے، سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، سوائے اپنا ٹول پلازا پر جو موٹر وے کا ٹیکس ہے وہ لوگوں سے وصول کیا جاتا ہے۔ باقی موٹر وے کی نہ کوالٹی ہے سڑک کی اور نہ رولز ہیں۔ اور حشر یہ ہے کہ جو لاہور کے لوگ ہیں، میں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ ملتان روڈ پر یا فیروز پور روڈ پر آپ کو جو ٹریفک ملتی ہے نا، کہ گاڑی کے ساتھ گاڑی ٹکرا کے چل رہی ہوتی ہے، حیدرآباد سے کراچی تک اسی طرح موٹر وے پر ٹریفک ہوتی ہے، اتنی ٹریفک ہے اور اتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، لیکن وہ سڑک موٹر وے نہیں ہے، وہ ہائی وے موٹر وے نہیں ہے، ہائی وے ضرور ہے، ایک اچھی شکل کا ہائی وے ضرور ہے۔ خیر، تو یہ معاملات تھے۔ اب اس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پر پریشر بہت بڑا، اور خاص طور پر جس چیز نے ٹریگر کیا وہ کینالز کا معاملہ ہے، چولستان، سمالر اور گریٹر چولستان، 6 کینالز، اور اس میں سندھ میں ایک بڑی تحریک اٹھی ہوئی ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی مسلسل حکومت کے ساتھ رابطہ کرتی رہی، کہتی رہی کہ جی سی سی آئی کا اجلاس بلائیں، اور اس حکومت کے قیام سے لے کے اب تک اور پی ڈی ایم کی حکومت میں سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلایا گیا، اور سی سی آئی کا اجلاس ایک جو مقررہ مدت ہوتی ہے، آئین نے کہا ہے کتنے عرصے کے بعد ہونا چاہیے، یا اگر کوئی ایسا معاملہ جو بین الصوبائی ہے وہ اگر حل طلب ہے تو اس کے لیے سی سی آئی کا اجلاس بلایا جانا ضروری ہے، لیکن اس حکومت نے وہ اجلاس نہیں بلایا، تو اس میں پیپلز پارٹی کو الگ سے شکوہ، غصہ۔ تو بہرحال یہ سارا معاملہ، ایجنڈا، سی سی آئی کا اجلاس، اس میں پرائیویٹائزیشن کا معاملہ بھی ہے، اس میں سیلاب متاثرین کے فنڈز کا معاملہ بھی ہے، اور کافی سارے اور معاملات تھے، تو اس کے لیے سی سی کا اجلاس آج بلایا گیا۔ متحرک ہوئے زرداری صاحب، اور پھر معاملات نواز شریف صاحب تک گئے۔ براہ راست زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کا شاید رابطہ ہوا ہو، اس کی میرے پاس تصدیق نہیں ہے، لیکن یہ تصدیق ہے مجھے کہ جو گلے شکوے تھے، نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی پنجاب کی حد تک جو آپ کے گلے شکوے ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گے، وہ کمٹمنٹ میں کرتا ہوں کہ جو وعدے آپ کے ساتھ کیے گئے تھے وہ پورے ہو جائیں گے، نواز شریف صاحب نے کہا۔ وفاقی حکومت نے سی سی آئی کے اجلاس سے ایک رات پہلے یہ فیصلہ کیا، ایک ڈیمانڈ پیپلز پارٹی کی تھی اور ہمیشہ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو یہ پروموشنز ہوتے ہیں بیوروکریسی کے، اس میں بیوروکریٹس بیٹھتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، اپنی پسند ناپسند پر بورڈ بیٹھتا ہے، پروموشن کر کے نکل جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے اوپر نگرانی ہونی چاہیے پارلیمنٹ کی، تو پارلیمنٹ سے نمائندگی ہونی چاہیے اس ہائی پاور بورڈ کے اندر، اور اس نے ظاہر پیپلز پارٹی نے کہا ہمیں بھی نمائندگی دیں، اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا تھا۔ یہ حصہ تھا حکومت کی سپورٹ کرنے کے لیے جو معاہدہ ہوا پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں، اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا۔ تو آپ نے دیکھا کل حکومت نے ایک اعلان کیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے اور خواجہ آصف صاحب مسلم لیگ نون کی طرف سے اس کا بنیں گے، ان کو شامل کر لیا گیا اس ہائی پاور بورڈ میں جو پروموشنز کو دیکھے گا، یعنی پروموشنز کا جو پراپر جو بورڈ ہوگا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا، یا جو بھی ایک بیوروکریسی کا حساب کتاب ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کی سائڈ سے یہ 2 شخصیات ہوں گی۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ شاید بلاول بھٹو زرداری صاحب خود اس بورڈ کا حصہ نہ بنے، یا شاید بیٹھ جائیں، لیکن کبھی امکان یہ ہے کہ اس بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی جگہ پارٹی کے کسی اور سینئر رہنما کو اس بورڈ میں نامزد کریں گے، اور وہ کہیں گے حکومت کو کہ جی میری جگہ آپ ان کو نامزد کر دیں۔ جس طرح پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں شہباز شریف صاحب کو چیئرمین بنایا گیا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عمران خان کی حکومت میں، اور بلاول بھٹو زرداری نے لڑ کر بنوایا تھا، حکومت تو تیار نہیں تھی، بلاول بھٹو نے کہا نہیں شہباز شریف صاحب بنیں گے، عمران خان نے کہا بلاول بھٹو خود کیوں نہیں بن رہے، تو انہوں نے کہا نہیں، اپوزیشن لیڈر کا رائٹ ہے، اپوزیشن لیڈر کو بنائیں۔ آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تگڑی تقریریں بلاول بھٹو زرداری نے کی۔ شہباز شریف صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی میں نہیں کر سکتا، تو انہوں نے اپنا نمائندہ مقرر کر دیا۔ تو اسی طرح ممکن ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اپنے نمائندوں کو مقرر کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بریفنگ کے بعد کل رات جو، یعنی پارٹی کے اجلاس سے ایک رات پہلے اور بریفنگ کے کچھ دیر بعد صدر زرداری صاحب کے سامنے جا کے رپورٹ رکھی، کیونکہ صدر زرداری صاحب کی مرضی اور منشا کے بغیر، اور ان کے یا کم از کم ان کو اعتماد میں لیے بغیر، بتائے بغیر تو پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، باوجود اس کے کہ صدر زرداری صاحب اس وقت پیپلز پارٹی
کا ظاہر حصہ نہیں ہے اس طرح کہ وہ صدر ہیں. صدر مملکت جب بنتا ہے بندہ تو ریزائن کر جاتا ہے. پارٹی کا حصہ تو ہیں لیکن اس طرح ایکٹیولی پارٹی کے اجلاسوں میں اور فیصلہ سازی میں فرنٹ پر آ کر شامل نہیں ہے. ویسے تو سارے وہی کر رہے ہوں گے, یا بلاول بھٹو کرتے ہیں, ان کی مشاورت سے کرتے ہیں, تو ان کے سامنے چیزیں رکھی گئی. تو پھر میرے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا پیغام زرداری صاحب تک آیا, یا نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو کسی بھی طریقے سے یقین دہانی کرائی کہ رحیم یار خان اور ملتان وہاں کی ایڈمنسٹریشن پر آپ جس طرح کہیں گے مشورہ کر کے کر لیں گے. آپ کے جہاں جہاں سے ایم این ایز ایم پی ایز جیتے ہوئے پنجاب میں, وہاں پر آپ کو دیے جائیں گے پروجیکٹس بھی. اور باقی وفاقی حکومت کے معاملات شہباز شریف صاحب کے ساتھ یا اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ آپ ڈیل کر ہی رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 27 دسمبر کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بڑی جذباتی تقریر کی تھی, اور اس میں کینالز کا ذکر بھی تھا. ایون بلکہ کل بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسلام آباد میں ایک تقریر میں کہا تھا کہ آپ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے, آپ ہماری سپورٹ سے بیٹھے ہوئے, تو آپ فیصلے یک طرفہ نہیں کر سکتے. اگر آپ یک طرفہ فیصلے کریں گے تو ان پر عمل درآمد نہیں ہوگا, مشاورت سے فیصلے کریں. آپ تو اس طرح بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کے پاس 2/3 ہے. اور پھر انہوں نے کینالز کا ذکر کیا تھا, کہا تھا کہ جی کینالز بنائے جا رہے ہیں اور ہمیں پوچھا نہیں گیا, ہم کہہ رہے ہیں CCA کا اجلاس بلایا جائے تو وہ نہیں بلایا جا رہا. اور کافی سارے گلے شکوے بلوچستان کے حوالے سے بھی, سیلاب متاثرین کے حوالے سے بھی کافی. تو صدر زرداری صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بعد ایک 2-2.5 منٹ کی تقریر کی تھی, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ خاطر جمع رکھیں, یقین رکھیں, میں کسی کا چاہے سوئی گیس کا حق ہو, چاہے پانی کا حق ہو, چاہے کوئی پروجیکٹس کا ہو, میں کسی کا حق مارنے نہیں دوں گا, میں سب کو حق دلواؤں گا. تو صدر صاحب نے ایک تو بھرے مجمع میں بلاول بھٹو زرداری کو یقین دہانی کروائی تھی, لیکن وہ 27 دسمبر تھی اور آج 24 جنوری ہے, تقریباً 1 مہینہ, 3 دن کم 1 مہینہ. تو عمل درآمد تو کسی پر نہیں ہوا سوائے ایک چیز پر. جو بھی چیزیں تھیں پیپلز پارٹی کو گلا ہے کہ ایک چیز پر عمل ہوا ہے, اور وہ بھی ایک اپنا جو پروموشن بورڈز کا حصہ بنانے پر. تو باقی معاملات تو نہیں ہوئے. تو پھر صدر صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہا کہ مجھے ایک مہلت اور دے دیں آپ, اور آپ جو اجلاس کر رہے ہیں اس میں چیزیں ڈسکس کریں, لیکن کوئی ایسا اعلان مت کیجیے گا جس سے جو ہے وہ معاملات گڑبڑ ہو جائیں. گڑبڑ ان سینس صدر صاحب یہ سمجھتے ہیں زرداری صاحب کہ اگر ہم صرف اعلان بھی کر دیں, حکومت کی سپورٹ واپس نہ بھی لیں, اگر اعلان بھی کر دیں کہ ہم حکومت کو اتنا الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ اتنے عرصے تک ہمارے مطالبات مان لیں ورنہ ہم نکل جائیں گے اتحاد سے, تو اس سے حالات گڑبڑ ہو جائیں گے. اور پہلے بھی عمران خان صاحب کی وجہ سے اور جو کچھ ملک کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے اس کی وجہ سے کسی بھی ایک ہلکی سی چنگاری کی ضرورت ہے, پھر وہ آگ ہی لگ جائے گی ہر طرف. تو وہ چنگاری ہم نہیں بننا چاہ رہے. تو لہٰذا کینالز کا معاملہ ہے, انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے کو دیکھتا ہوں, وزیر اعظم سے بات کروں گا. نواز شریف صاحب نے پنجاب کے حوالے سے گارنٹی کر دی ہے. باقی دیگر معاملات ہیں اس پر بھی بات ہوگی. اصل اس وقت بڑا معاملہ کینالز کا ہے, اس پر صدر زرداری صاحب نے کہا کہ آپ کچھ دن مجھے دیں اور میں اس پر کرتا ہوں بات. تو پھر جو آج کا اجلاس ہوا اس میں چیزیں ڈسکس ضرور ہوئی ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کسی حتمی اعلان کی طرف نہیں گئی. اور آج کے اجلاس کے بعد جو نیر بخاری صاحب نے بریفنگ دی صحافیوں کو, جس میں شیری رحمان صاحبہ بھی تھیں, شازیہ مری صاحبہ بھی تھی, اس میں انہوں نے اپنی قراردادیں جو ہیں آج کی CEC کے اجلاس کی وہ پڑھ کر سنائیں. کرم, انہوں نے کہا کہ جو کرم کے معاملے پر, پاڑا چنار کے معاملے پر وفاقی اور صوبائی حکومتیں اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی, وہ ذمہ داریاں ادا کریں. حکومت کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس معاہدے پر عمل کیا جائے. اور امپورٹنٹ چیز جو ہے, جو ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے ماننے کے لیے مشکل ہوگا, وہ ہے پنجاب اور اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کروانا. سندھ میں بلدیاتی ادارے کام کر رہے ہیں, بلوچستان میں کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں. پنجاب اور اسلام آباد یہ 2 واحد یونٹس ہیں, ایک صوبہ اور ایک وفاقی دارالحکومت, جہاں بلدیاتی نظام نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی نے فرسٹ ٹائم یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ جی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروائیں. اور ظاہر بلدیاتی انتخابات اگر ہم دیکھیں, حالات دیکھیں, تو اس میں پیپلز پارٹی شاید کچھ اضلاع تک تو کارکردگی دکھا پائے, لیکن یہ ڈیمانڈ کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے کہ چلیں بڑی ڈیمانڈ رکھیں اور باقی اپنی ڈیمانڈز منوا لیں. کینالز کے معاملے پر, جو چولستان والے کینالز ہیں, اس میں پوری سندھ میں ایک بڑی تحریک اٹھی ہوئی ہے. اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا, قرارداد پیش کی گئی اور کہا گیا کہ جی CCI کا اجلاس فوری طور پر بلایا جائے, اور 11 ماہ سے CCI کا اجلاس
نہیں بلایا گیا. کینالز کسی بھی دریا پر بنے، بیراجز بنے، دریا کے اوپر جو پروجیکٹ بنے گا، چاہے وہ لوور رائپیرین کے ایریا میں بنے، چاہے اپر رائپیرین جو وہاں بنے، وہ سی سی آئی کا سبجیکٹ ہوتا ہے. سی سی آئی کی منظوری کے بغیر کہیں کوئی منصوبہ نہیں بن سکتا. تو لہٰذا یہ ڈیمانڈ پیپلز پارٹی کی طرف سے کی گئی ہے. باقی مختلف وفاقی ادارے ہیں، ان میں کہا گیا کہ جی آپ نے یہ جو کیا کہتے ہیں مزدور دشمن پالیسیاں، پی این ڈبلیو، کراچی ڈاک یارڈ، لیبر بورڈ، اپنا یوٹیلیٹی سٹورز، پاسکو، چینکو، این ایف سی، یہاں پر جو مزدور دشمن پالیسیز ہیں ان کو ختم کیا جائے. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ صدر زرداری صاحب نے جو ایک جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اور پارٹی کو کہا ہے کہ تھوڑا سا ٹھنڈ رکھو، میں معاملات پر ڈسکس کرتا ہوں، مجھے ایک مہلت دو، اس کے بعد پھر دیکھیں گے. تو بہرحال ایک مہلت صدر زرداری صاحب کو ایک اور دے دی گئی ہے. تو اس کے بعد پیپلز پارٹی راضی ہوتی ہے نہیں، ایک اور معاملہ، اور اس کے بعد حکومت اور حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈز مانتی ہے کہ نہیں مانتی. چند ڈیمانڈز مانی جائیں گی، چند کے لیے ٹائم دیا جائے گا، یہ بھی ہوتا ہے. لیکن کینالز کا معاملہ سنجیدہ ہے، تو اس پر شاید بلاول بھٹو زرداری صاحب زیادہ دیر انتظار نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ تعمیر چل رہی ہے اور معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے ان کے لیے. ان کی سیاست کا مسئلہ ہے، ان کے صوبے ظاہر ہے وہاں پر ایک تحریک جہاں ان کی حکومت ہے بڑی اٹھی ہوئی ہے. ایک اور معاملہ جو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قومی اسمبلی میں گفتگو کی ہے، سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ صاحب اور ان کے ساتھ جو ایک اور جج عقیل عباسی صاحب، وہ مسلسل 2-3 دنوں سے سماعت کر رہے تھے. 26ویں آئینی ترمیم کو کہیں نہ کہیں سے گھیرے میں لانے کی کوشش کی گئی تھی. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے صاف الفاظ میں کہا کہ کوئی ادارہ، کوئی بھی ادارہ 26ویں آئینی ترمیم کو ختم نہیں کر سکتا، جائزہ نہیں لے سکتا. یہ کام صرف اور صرف پارلیمنٹ کا ہے. سپریم کورٹ بھی جائزہ نہیں لے سکتی، آئینی بینچ بھی جائزہ نہیں لے سکتی. اب کیونکہ 27 جنوری کو ابھی سوموار کو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشنز ہیں اس پر جو ہے 8 رکنی بینچ، آئینی بینچ بیٹھ رہا ہے. اس حوالے سے بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ گفتگو کی ہے، اور منصور علی شاہ صاحب کے بینچ سے جو ریمارکس آ رہے تھے اس حوالے سے بھی. اب دیکھتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کو خطرات جو نظر آ رہے ہیں وہ سیریس خطرات ہیں، یا پھر آئینی بینچ جو ہے وہ چند سماعتوں کے بعد کہہ دے گی کہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے اور آئینی ترمیم جو ہے وہ سپریم کورٹ میں نہیں لائی جا سکتی، نہ ہی سپریم کورٹ اس کا جائزہ لے سکتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.